السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ الہ پڑھ رہے تھے۔ الہن کے معنی کی تشریح پڑھیں گے آج ہم۔ قرآن مجید میں الہن کی مخصوص صفات مختلف جگہوں میں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اِلٰہ مع اللہ، بھلا کس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے اس سے رونق دار باغ اگائے، تم تو ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ اس آیت میں چند امور بیان کیے گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے کسی حصہ کے پیدا کرنے کی طاقت، آسمانوں سے پانی اتارنے کی طاقت، بارش سے درختوں کو پیدا کرنے کی طاقت الہن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ کے بغیر کسی میں یہ تین صفتیں نہیں پائی جاتی، لہٰذا اللہ کریم کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا اِلٰہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا، اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے ٹھہرانے کو بوجھ رکھے اور دو دریاؤں میں پردہ رکھ دیا، کیا اب بھی کوئی شریک ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں چار امور بیان کیے گئے ہیں۔ زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کو برقرار رکھنے کی طاقت، زمین سے پانی نکالنے کی طاقت، زمین پر پہاڑوں کو رکھ کر اسے برقرار رکھنے کی طاقت، مختلف مزہ کے دریاؤں کو اکٹھا چلا کر درمیان میں پردہ ڈالنے کی طاقت الہن ہونے کے لیے ضروری امور ہیں۔ چونکہ یہ امور اللہ کریم کے سوا کسی دوسرے میں نہیں پائے جاتے، لہٰذا اللہ جل شانہ کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بے کس کی پکار کو کون پہنچتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون سختی دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر پہلوؤں کا نائب بناتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اس آیت میں تین امور بتائے گئے ہیں۔ پریشان آدمی کی پکار سننے کی طاقت رکھتا ہو، برائی دور کرنے اور زمین پر خلیفہ بنانے کی طاقت رکھتا ہو، یہ تینوں امور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نہیں پائے جاتے، لہٰذا اس کے سوا کوئی الہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امن یجیب المضطر کی تائید میں ومن اضل ممن یدعو یہ آئی ہے۔ اسی طرح امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ
اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ اس آیت میں بھی دو امور بیان کیے گئے ہیں، دریاؤں اور خشکیوں میں راستہ نہ ملنے پر رہنمائی کرنے والا، باران رحمت آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری کے طور پر چلانے کی طاقت رکھنے والا صرف اللہ ہی ہے، لہٰذا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں بن سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث اعینونی یا عباد اللہ جیسا کہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں اور نہ ہی کوئی راستہ دکھانے میں غائبانہ امداد کر سکتا ہے، لہٰذا جنگلوں وغیرہ میں پکارنے کے لائق بندگان خدا نہیں ہو سکتے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جس نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون تمہیں زمین و آسمان سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اس آیت میں تین امور بیان کیے گئے ہیں، تمام مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت، دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت، آسمان اور زمین سے رزق دینے کی طاقت، چونکہ یہ تینوں امور اللہ جل شانہ کے سوا کسی میں نہیں پائے جاتے، لہٰذا اس کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں بن سکتا۔ ان آیات کے بعد ان تمام امور کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں میں کوئی فرشتہ اور زمینوں میں کوئی ولی یا پیغمبر غیب نہیں جانتے، اسی وجہ سے ان میں مذکورہ صفات نہیں پائی جاتی۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ان تمام آیات اور امور مذکورہ سے یہ حاصل نکلتا ہے کہ الہ کے لیے امور مذکورہ میں متصرف ہونا ضروری ہے، اور متصرف تب ہو سکتا ہے کہ پہلے ان امور کو جاننے والا بھی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔